قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور محترم خواتین، سورہ قصص کے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد اس سورت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کشمکش کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے مسلسل ان اہل مکہ کے لیے اپنے کلام کو بھیجا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پے بپے وہی آتی رہی اور 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو گیا، اسی طرح سے جستہ جستہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، البتہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں۔ اشارہ ہے اہل حبشہ کی طرف۔ مکے والے تو ان کی تو اکثریت ایمان نہیں لائی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے اور وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچا تو پھر وہاں سے ایک وفد مکے آیا، اللہ کے رسول سے آ کر قرآن سنا، اور اس کے بعد وہ عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اللہ ان کی تحسین فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اس قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو وہ پکار اٹھے کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور بے شک ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ کیوں؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ ہر نبی کو مانے، اور مسلمانوں سے پہلے عیسائی مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ ہر نبی کو مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک وہی اس سے پہلے آخری نبی تھے، سب کو مانتے تھے۔ یہودی مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، لیکن عیسائی مسلمان تھے اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے۔ اب جب اللہ کے رسول آ گئے، اب مسلمان وہ ہے جو آپ پر بھی ایمان لائے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سارے نبیوں کو مانے۔ تو عیسائی جو ہے وہ بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان کا اجر 2 مرتبہ ملے گا، دگنا ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ پہلے بھی مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کو مانتے تھے، اور اب آخری پیغمبر نبی پر ایمان لا کر دوبارہ مسلمان ہوئے، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان ہو تو اللہ اسے دوہرا اجر دے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے برائی کا جواب اچھائی سے دیا۔ جب مکے آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ابو جہل کو شدید غصہ آیا اور اس نے برا بھلا کہا کہ ہم اتنے عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، تم آج ہی آئے ہو، ایک دفعہ قرآن سن کے ایمان لے آئے ہو۔ تو گالیاں دی، برا بھلا کہا۔ انہوں نے ان مشرکین کی برائی کا جواب بڑے حسن اخلاق سے دیا، خوش اخلاقی سے دیا، برائی کے جواب میں دعائیں دیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مزید ان کی خوبی یہ ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب انہوں نے سنا لایانی باتوں کو مشرکین مکہ کی، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کیا، اس کو نظر انداز کیا۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ کوئی محبت والا سلام نہیں ہے، بلکہ جاہلوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی والا سلام ہے، تم پر سلامتی ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا کہ حبشہ سے لوگ آ کے مسلمان ہو گئے، اور میرے چچا ابو طالب جن کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، جنہوں نے خاندان بنی ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے میرا پورا ساتھ دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔
اور ان کا انتقال ہو گیا بغیر ایمان لائے ہوئے ہی، اس پہ اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو لوگ کہ ہدایت پر آنے والے ہیں یا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کی بات مان لی تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ بتوں پر سارا سال لوگ آ کے نذرانے چڑھاتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار چمکتا ہے یہاں پر۔ اگر ہم نے بتوں کو نکال دیا تو یہ سارے فائدے ختم۔ ہمارے تجارتی قافلوں کو پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا، اس لیے کہ ہم پورے عرب کے ان بتوں کی وجہ سے مذہبی امام اور پیشوا ہیں، تو پھر ہمارا یہ سارے کا سارا تجارتی قافلوں کا تحفظ ختم ہو جائے گا۔ وقالو، انہوں نے کہا، ان نتبع الہدی معک، اگر اے محمد ہم نے تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کی، نتخطف من ارضنا، تو ہم تو زمین سے مٹا دیے جائیں گے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، ارے کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کا گہوارہ نہیں بنایا؟ ہم نے حرم کے گرد حدود حرم مقرر نہیں کی، کوئی ان پر آ کے حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ان کے بتوں کو یہاں سے نکالتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ جو اس علاقے میں لڑائی کرنی نہیں ہے تو کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بتوں کو یہاں سے نکالنے سے کوئی ان پر باہر سے الغار نہیں ہوگی، حملہ نہیں ہوگا۔ کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کا گہوارہ نہیں بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور ہر طرف سے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں اس حرم کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ورزق آلہ من الثمرات، اس شہر کے بسنے والوں کو پھلوں والا رزق عطا فرما، اور دنیا بھر سے میوے چلے آ رہے ہیں حرم کی طرف۔ رزق من لدنا، جو رزق ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے کہ وہ بستی اپنی معیشت پر بڑا اطراء رہی تھی، تو کیا جن کی معیشت مضبوط ہو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں؟ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ہیں ان کے گھر، دیکھ لو، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ اس کے بعد وہ گھر آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو تم اپنے شرک کی وجہ سے معیشت کو تو مضبوط کر لو گے، لیکن شرک کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو خود سوچو کہ تم کس چیز کا سودا کر رہے ہو؟ تم وقتی دنیا کے فائدوں کے لیے شرک کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، عذاب کو دعوت دو گے۔ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا، اور اے نبی آپ کا رب کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان بستیوں کی ماں میں اپنا رسول نہ بھیج دے، مرکزی بستی میں اللہ اپنا رسول نہ بھیج دے۔ رسول آتا ہے، بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ نہ مانیں، عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اے مکے والو، تمہاری بستی مکہ یہ مرکزی بستی ہے پورے عرب کی، اللہ نے اس میں رسول بھیج دیا ہے، رسول نے آ کر بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، لہٰذا ان کی بات نہیں مانو گے اور وقتی معیشت کی دہائی دو گے، اپنے وقتی معاشی فائدوں کو دیکھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اے نبی آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ اللہ ان بستیوں کی ماں میں یعنی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ وما کننا مہلک القری، اور ہم نہیں ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے والے، الا واہلھا ظالمون، مگر اسی وقت جب کہ وہ بستی والے ظلم پر اور شرک پر اتر آئے ہوں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، اور یہ جو تمہیں اپنی معیشت کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، تو اس معیشت کی حیثیت کیا ہے؟ یہ معیشت ہے کتنے دن کی؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تمہیں کسی چیز میں سے دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ تو اس دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، وزینتھا، اور اس دنیا کی زندگی کی وہ زیب و زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، جو کچھ تمہیں اللہ کے پاس ملے گا وہ بہتر ہے، وہ ابقیٰ، اور وہ دائمی ہے، سدا ہے،
ہمیشہ رہنے والا ہے۔ افلا تاکلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا خود سوچو کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقی، اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہو۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی میں کچھ ساز و سامان دیا؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ روز قیامت آ جائے گرفتار ہو کر۔ خود سوچو کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے، یہ تھوڑے سے وقت کے فائدے بہتر ہیں، اور یا یہ کہ ہمیشہ ہمیش کی آخرت اس کے فائدے بہتر ہیں؟ غور کرو، سوچو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور روز قیامت ان سب کو اللہ تعالیٰ پکارے گا۔ فَيَقُول، اور ان سے پوچھے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو گیا، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ وہ پنڈت جو ہے وہ یہ کہیں گے، اور وہ جو پادری ہیں، جو شیاطین ہیں، جو بھی شرک کی پٹیاں پڑھانے والے مذہبی پیشوا ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم، ہم نے اس لیے انہیں گمراہ کیا تھا، کما غوینا، کیونکہ ہم خود بھٹکے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنے نذرانوں کے لیے، اپنے فوائد کے لیے ہم نے ان کو شرک کی دلائل دیے، شرک کی پٹیاں پڑھائیں۔ تبرأنا الیک، اور ہم اے اللہ آپ کی طرف جو ہے وہ ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے، یہ تو خود شیطان کے پجاری تھے، اور ہم نے انہیں شیطان کے اکسانے پر اس طرح کی پٹیاں شرک کی پڑھائی تھی۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اب اللہ تعالیٰ کہے گا پکارو اپنے ان شریکوں کو کہ تم نے جن کو رب بنا لیا تھا، احبار کو، رہبان کو، وہ جس چیز کو حلال کرے تم انہیں حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو حرام کہیں تم انہیں حرام مان لیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی سلسلہ ہے، ایسے جعلی پیر ہیں جو لوگوں کی نمازیں معاف کر دیتے ہیں، جو لوگوں کے روزے معاف کر دیتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ ہم خود بھی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ مریدوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ فرمایا پکارو اپنے ان شریکوں کو کہ تم جن کے کہنے پر ہماری شریعت کے بجائے ان کی باتوں پر تم عمل کرتے تھے، پکارو ان کو۔ فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کے شرکاء ان کی پکار کا جواب نہ دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ سب کے سب شرک کرنے والے بھی اور ان کو بھٹکانے والے بھی عذاب کو دیکھیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت کے رستے پر آ جاتے۔ ویوم ینادیہم، اور اس روز اللہ ان سب کو پکارے گا۔ فیقول، پھر اللہ ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، ان کی دعوت کے جواب میں تمہارا رد عمل کیا تھا؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، تو اس روز ساری باتیں ان کے اوپر اندھی پڑ جائیں گی، ساری باتیں ان کے اوپر بند ہو جائیں گی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہیں، کیا جواب دیں۔ فہم لا یتساءلون، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فاما من تابا، تو وہ شخص کہ جو توبہ کر لے، وآمنا، اور اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کرے۔ گناہ اس سے پہلے بھی عرض ہوا کہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب کہ انسان کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی کیا گناہ کرے گا؟ وہ یقین انسان کا وقتی طور پر ختم ہوتا ہے، تبھی تو گناہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی توبہ کرے اور پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرے، وعمل صالحا، اور اس کے بعد اچھا عمل کرے۔ توبہ صرف استغفار کی تسبیح کرنے کا نام نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ اس کے بعد زندگی بدل جائے، اس کے بعد اچھا عمل کرے۔ فعسیٰ ان یکون من المفلحین، تو پھر قریب ہے کہ ایسا شخص شامل ہو فلاح پانے والوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شامل کر دے گا کامیاب ہونے والوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ہے جو چاہتا ہے بناتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اے نبی آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپاتے ہیں
اور جو کچھ کہ ان کے سینے ظاہر کرتے ہیں، کس چیز کو چھپا رہے ہیں، سینے میں چھپا کے رکھا ہے، کیا چیز لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور اس اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے کل فیصلے کا اختیار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر طاری کر دے رات مسلسل قیامت کے دن تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون سا معبود ہے کہ جو تمہارے لیے روشنی کو لا سکے؟ کوئی ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو کہیں روک دے کہ ایک علاقے میں بس رات ہی طاری رہے، سورج وہاں پر آئے نہ، کوئی ہے جو کہ سورج کو کھینچ کے لا سکے؟ کوئی ہے جو کہ وہاں پر روشنی پہنچا سکے؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو طاری کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو کہ تم پر لے آئے ایسی رات کہ تم جس میں سکون حاصل کرتے ہو؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، ارے یہ تو اس کی رحمت میں سے ہے، جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کا نظام بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس روز اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، فَيَقُول، اور پھر ان سے پوچھے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ تم جن کے بارے میں بڑے دعوے کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا، ہر امت کے جو رسول تھے وہی اس امت کے بارے میں آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچایا، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار ہیں۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور اس گواہ کی گواہی کے بعد ہم کہیں گے کہ اب تم اپنی دلیل لاؤ، تم اپنے حق میں جو کہہ سکتے ہو کہو۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو پھر وہ جان لے گے کہ حق کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے لاجواب ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی انہوں نے جھوٹ گڑھا تھا، جو بھی شرک کیا تھا، وہ سارے کا سارا ان سے گم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر تاریخ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، جو لوگ معیشت کی دہائی دے رہے تھے کہ ہماری معیشت برباد ہو جائے گی اگر ہم نے محمد کی بات کو مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قارون کی مثال رکھ رہا ہے کہ جیسی مضبوط معیشت قارون کی تھی ایسی آج تک کسی کی نہیں ہوئی، لیکن قارون کا حشر کیا ہوا؟ تو اصل اہمیت معیشت کی نہیں ہے، اصل اہمیت ہے حق کو قبول کرو۔ اب ذرا دیکھو مضبوط معیشت والے قارون کا کیا انجام ہوا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو وہ ان کے اوپر زیادتی کرتا تھا، فرعون کا ایجنٹ بن کر وہ زیادتی کرتا تھا اپنی ہی قوم پر۔ جیسے کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے جاگیردار تھے انگریز کے زمانے میں، انگریز نے ان ضمیر فروشوں کو جاگیریں دیں اور ان کے ذریعے سے اس نے مجاہدین آزادی کو کچلا، مجاہدین آزادی کے خلاف ان جاگیرداروں نے بڑے بڑے جو ہے وہ مارکے کیے بدبختوں نے۔ تو اسی طرح سے تھا قوم موسیٰ میں سے، لیکن تھا فرعون کا ایجنٹ اور اپنی قوم پر زیادتی کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے ایسے خزانے دے رکھے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ان کی کنجیاں اٹھانے والے تھے بڑی قوت والے جتھے کے جتھے مزدوروں کے، کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے جتھے چاہیے تھے۔ اب یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ کنجیوں سے مراد کیا ہے۔ کنجی ظاہر بات ہے آج کل کے زمانے کے وہ تالے نہیں تھے، بڑے بڑے گوڈاؤنز میں اس کے خزانے تھے، اور دروازے بند کرنے کے بعد اڑنگے جو لگائے جاتے تھے وہ گویا کنجی تھی۔
تو بڑے بڑے درختوں کے تنے ہوتے تھے کہ جن کو اڑنگے کے طور پہ لگایا جاتا تھا تاکہ کوئی ہٹا نہ سکے اور اندر جا کے خزانہ چوری نہ کر سکے۔ تو ان بڑے بڑے اڑنگوں کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ مزدوروں کے جتھے چاہیے ہوتے تھے کہ جو ہے وہ پھاٹک بند کرنے کے بعد وہ اڑنگا لگاتے تھے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس قال لہ قومہ، اور جب کہ قارون سے کہا تھا اس کی قوم نے، لا تفرح، اے قارون مت اترا، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو بھی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اس پیسے کو نیک کاموں میں لگا، صدقہ جاریہ بنا، تیری آخرت سنور جائے۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور جو دنیا میں تیرا حصہ اس کو مت بھول، یعنی دنیا میں بھی کوشش کر کے اس پیسے سے جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر، کنجوسی نہ کر، بخل نہ کر۔ پیسہ ہے تیرے پاس تو تیرے کھانے پینے میں، تیرے لباس میں، اس میں نظر بھی آنا چاہیے۔ وَأَحْسِن، اور یہ ہے کہ نیکی کر، کما احسن اللہ الیک، جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ظلم و ستم کر کے فساد نہ مچا۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنیاد پر ہے، میرا علم ہے، میں نے اپنے علم سے یہ معاشی مقام اور یہ سارے دولت اور یہ سارے خزانے حاصل کیے ہیں۔ اولم یعلم، ارے کیا وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر چکا۔ من هو اشد منہ قوہ، کہ جو قومیں، جو جماعتیں اس سے قوت میں کہیں مضبوط تھیں، وہ اکثر و جمع، اور اس سے جمعیت اور تعداد کے اعتبار سے کہیں زیادہ تھیں۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجرموں کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا۔ کوئی آ کے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں مارا گیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے آ کر جو ہے وہ اس کے کسی فعل کے بارے میں کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور ایک روز قارون نکلا اپنی قوم میں اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ، اپنے پورے کر و فر کے ساتھ، شاہانہ لباس، شاہانہ سواری، اور آگے پیچھے جو ہے وہ مختلف قسم کے نیزے اور تیر لیے ہوئے خادم چل رہے ہیں، اور آگے پیچھے جو ہے وہ طرح طرح کے میوے اور مشروبات لیے ہوئے کنیزیں بھی چل رہی ہیں، اور اپنی پوری شان کے ساتھ نکلا اپنی بستی میں۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو کہ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے ہمارے لیے بھی ویسے ہی مال و اسباب ہو جیسا مال و اسباب کے قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑے نصیب والا ہے، بہت بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، ایسے میں کہا وہ انہوں نے جو صاحبان علم تھے، جنہیں علم حقیقت حاصل تھا، ویلکم، ارے تمہاری خرابی، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے وہ بہتر ہے، اور وہ بدلہ اس کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ بدلہ، وہ سعادت نہیں ملتی مگر اسی کو جو لوگ کہ دنیا میں صبر کرتے ہیں، نیکیوں کے لیے صبر کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو پھر ہم نے دھسا دیا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، پورے خزانوں کے ساتھ قارون زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اب اس کی کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی کہ جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ ہوا بدلہ لینے والوں میں سے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو صبح کے وقت وہ لوگ جو کل تک یہ تمنا کر رہے تھے کہ انہیں اس جیسا خزانہ مل جائے، اس جیسا انہیں بھی جو ہے وہ مقام مل جائے، وہ یہ کہنے لگے، یقولون، اب وہ یہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے ہماری خرابی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا،
لخسف بنا، تو وہ ہمیں بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قارون جیسے خزانے نہیں ملے اور ہمارا کردار قارون جیسا نہیں تھا، ورنہ اللہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور اے ہماری خرابی، بے شک جو کافر ہیں ناشکرے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ قارون ناشکرا تھا، اللہ نے کیسی نعمتیں دی اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتا رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير